صبر کا چراغ، ایک حقیقت سے قریب سبق آموز کہانی۔ حصہ اول، خاموش دعاؤں کا چراغ۔ کراچی کے ایک تنگ و تاریک گلی، جس کے دونوں اطراف کچے پکے گھر اور درمیان سے گزرتی سیلن زدہ نالی، انہی گھروں میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کی دیواروں پر پچھلی برسات کے دھبے اب بھی باقی تھے۔ وہ گھر بی بی زینت کا تھا، ایک 60 سالہ نحیف و نازار بوڑھی ماں جس کی کمر وقت کے بوجھ سے جھک چکی تھی اور ہاتھوں کی رنگیں محنت کی کہانیاں سناتی تھیں۔ بی بی زینت کے ساتھ اس کا بیٹا جمیل اور بہو زہرا رہتے تھے۔ جمیل دن رات رکشہ چلاتا، زہرا گھریلو کام کاج سنبھالتی، گھر کی آمدنی بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کرتی۔ بی بی زینت اکثر رات کے آخری پہر جاگتی، وضو کرتی اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہتی، یا اللہ میرے بیٹے کے رزق میں برکت دے، میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ حصہ دوم، آزمائش کی آندھی۔ ایک دن جمیل جو سخت گرمی میں رکشہ چلا رہا تھا، اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گیا۔ لوگ دوڑے، رکشہ الٹ گیا، جمیل سڑک پر بے ہوش پڑا تھا۔ اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا اس کے بائیں ٹانگ میں فریکچر ہے، کم از کم 6 ماہ کا آرام ضروری ہے۔ جمیل کا سن کر بی بی زینت کا دل دھڑک اٹھا۔ گھر کا واحد کفیل اب بستر سے لگ گیا تھا۔ زہرا دن رات جمیل کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن پیسوں کی کمی نے سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ بی بی زینت نے اپنی شادی کا واحد زیور بیچا، گھر کے برتن تک رہن رکھ دیے۔ کچھ دن کا راشن آیا مگر جلد ختم ہو گیا۔ محلے والے تماشائی بنے، کچھ نے ہمدردی کی اور کچھ نے طنز کیا، دیکھو صبر کرنے والی ماں کا حال، دعا سے بھلا پیٹ بھرتے ہیں۔ لیکن بی بی زینت نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بس رات کے اندھیرے میں سجدے پر گر کر آہستہ سے بولی، یا رازق تو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حصہ سوم، دعا کی قبولیت کا لمحہ۔ چند ہفتے گزرے۔ ایک رات جب بی بی زینت نے آخری آٹا گوندھ کر زہرا کو دیا، اس نے اپنی چادر بھی بیچنے کا ارادہ کیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ بی بی زینت نے نحیف آواز میں کہا۔ باہر ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا جس نے بڑے ادب سے کہا، اماں جی میں ایک فلاحی ادارے سے آیا ہوں، ہمیں کسی نے آپ کے حالات بتائے، ہم آپ کے بیٹے کا علاج کروائیں گے اور ہر ماہ راشن بھی بھیجیں گے۔ بی بی زینت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ تیرا وعدہ سچ ہے، تو اپنے بندوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حصہ چہارم، خوشیوں کی واپسی۔ 6 ماہ بعد جمیل صحت یاب ہو گیا۔ فلاحی ادارے کی مدد سے اسے کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اب وہ صبح و شام کمپنی کی وین چلاتا تھا اور اس کی آمدنی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ گھر کی حالت بدل گئی، کچے مکان کی دیواریں نئی ہو گئیں، چھت پر پلاسٹر کرایا گیا اور زہرا کے چہرے پر خوشی کی رونق واپس آ گئی۔ ایک دن بی بی زینت نے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ سب اللہ کا کرم ہے، کبھی غرور نہ کرنا اور ہمیشہ اپنے رزق میں دوسروں کا حق نکالنا۔ جمیل نے ماں کے قدم چومتے ہوئے کہا، اماں یہ سب آپ کی دعاؤں اور صبر کا نتیجہ ہے۔ سبق: اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ دعا اور صبر سب سے بڑی طاقت ہیں۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔